میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن علی کے بڑے بیٹے ہیں، لیکن ان کا ذکر آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ کوئی جلسہ جلوس دیکھا ان کے نام کا آپ نے؟ لیکن سنیوں کے مرکز میں تو ملے گا، سنیوں کے مدارس میں ان کی فاتحہ آپ کو ملے گی، ان کا ذکر خیر ملے گا، جمعۃ المبارک میں امام حسن کا ذکر ملے گا۔ تو جب وہاں بات ہو تو صرف اتنی ہو کہ جھنڈے پر بس نام چڑھا دیا، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی تابوت نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی تعزیہ نہیں۔ امام حسن کیوں بیٹے نہیں فاطمہ الزہرا؟ آپ جب یہ سوال کرتے ہیں تو آگے سے جواب نہیں آتا، لیکن ہم آپ کو جواب بتاتے ہیں، چونکہ امام حسن مجتبیٰ نے جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح جو کر لی ہے، جناب امام حسن مجتبیٰ نے جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی، ان کی بیعت کی اور فرمایا حضور آپ امارت فرمائیے، آپ شہنشاہی اور بادشاہی کو اختیار کیجئے، آپ کی سلطنت، آپ صحابی رسول ہیں، آپ تجربے کار ہیں، فضل کی جہاں تک بات ہے وہ ہے تو علی کے گھرانے کے اندر ہی، فضل فضیلت افضل تو سب امام حسن ہی ہیں، علی ہی ہیں، لیکن امور سلطنت چلانے کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا کہ یہ ذہین ہیں، تجربے کار ہیں، عمر میں بڑے ہیں اور مصطفیٰ کے صحابی ہیں، تو پھر امام حسن نے ان سے بیعت کی۔ تو اب میں کہوں گا حضرت سیدنا امیر معاویہ، پہلے کہا حضرت سیدنا معاویہ، لیکن جب حسن نے امیر بنا دیا تو ہم تو پہلے دن سے ہی علی کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ تو جب علی کے بچے ہمارے پیر ہیں، جب پیروں نے امیر بنا دیا تو میں نے کہا یہ 1400 سال کے بعد اگر تیرے پیٹ میں قبض ہو رہا ہے تو پھر یہ مسئلہ حسن کا نہیں ہے، تیرے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب پیر بنایا جاتا ہے تو پھر پیر کے فیصلے بھی مانے جاتے ہیں، جب پیر بنایا جاتا ہے تو پھر پیر کے مزاج کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے۔ تو پھر امام حسن اگر واقعی پیر ہیں، آپ کے بھی اور میرے بھی، تو پھر سن لیجئے پیر صاحب کا فیصلہ یہ ہے، جب آپ نے بیعت کر لی تو فرمایا حسین تم بھی ہاتھ آگے بڑھاؤ اور ماموں جان امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو ہم تو امام حسن کے فیصلوں کے پیچھے ہیں۔ امام حسن نے اپنا فیصلہ دیا تو ہم نے بھی اس فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھ لیا، تو ہم انشاءاللہ نجات پا جائیں گے، کیونکہ ہم بڑبڑ کرنے والے نہیں ہیں کہ پیر صاحب نے کوئی فیصلہ کر لیا، یہ مرید صاحب جو ہے پیچھے گلی میں آ کر بڑبڑ کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، انہوں نے کیوں فیصلہ کر دیا ہیں۔ یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور میں ان کے ہی ماننے والوں نے اتنی تکالیف دی کہ آپ فرماتے تھے کاش کہ میں شام چلا جاؤں، شاید میری عزت وہاں پر زیادہ ہوگی۔ یہ میرے اپنے ماننے والے اس فیصلے کے بعد مجھے معاذ اللہ ایسے القابات دیتے ہیں کہ جس کا میں لائق نہیں، ان گستاخانہ الفاظ سے مجھے پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ بھول گئے کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سنیو تمہیں مبارک ہو، آپ وہ شخصیت، آپ وہ عقیدہ رکھتے ہیں، خوبصورت عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے بلکہ ان کے فیصلوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب نعرہ لگائیے ہر صحابی نبی، پیچھے والے بھی بولیے ہر صحابی نبی۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس یہ چند خوبصورت باتیں آپ کے پاس یہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، یہ یاد رہیں گی آپ کو ہمیشہ۔ ادب احترام میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اہل سنت باادب ہوتے ہیں، اہل سنت احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی کی وہ روایت میرے ذہن میں آتی ہے، سرکار نے تڑپ کر فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی، سرکار نے فرمایا تھا اوے خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، بولیے سرکار نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، سرکار نے فرمایا میرے بعد اپنی زبان کی تیزیاں ان پر نہ چلانا، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھنا۔
اللہ اکبر. مجھے آج بتائیے آج کیسا یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اصحاب رسول کی زبان کو تولنے لگ گئے ہیں, ان کے لیے بات کرنے لگ گئے ہیں. تو یہ اہل سنت نہیں ہو سکتے. اہل سنت تو باادب ہوتے ہیں, اہل سنت تو احترام والے ہوتے ہیں, اہل سنت تو عزت والے ہوتے ہیں. مجھے آپ بتائیے آپ میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ کوئی چوٹا ان کے پاس سے گزر رہا ہو تو آپ اپنے بچے کو بھی اس بات کی اجازت دیں کہ اس پر پاؤں رکھ دیا جائے؟ نہیں, آپ کہیں گے نہیں یہ تو انسانیت ہے, آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں کر سکتے, جانوروں سے پیار کرنا چاہیے, کیڑے مکوڑوں کو نہیں مارنا چاہیے جب تک وہ تکلیف نہ دیں. تو میں کہوں گا کہ اگر یہ انسانیت ہے اور یہ اخلاق ہے تو یاد رکھیے اس اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار حضور کے صحابہ ہیں. ایمان سے بتائیے ہم اپنے والدین کا کتنا ادب کرتے ہیں, کتنا احترام. اچھا ان کے لیے کچھ سن سکتے ہیں؟ والدین کے لیے ہم کچھ سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. ہم اس گلی میں جانا چھوڑ دیتے ہیں جہاں ہمارے والدین کے لیے بات کی جائے. ہم اس مقام کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں ہمارے والدین کے لیے ہلکے الفاظ کہے جائیں. ہم وہ مجلس چھوڑ دیتے ہیں جہاں ہمارے والدین کے لیے تیز الفاظ کہے جائیں. تو میں آپ کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر آپ سے کہوں گا کہ میرے بھائی آپ کے والدین آپ کے ہیں, اس پر آپ کے پاس سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ آپ کے پاس سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ ہاں میاں نکاح کے اندر 2 گواہ تھے اور پھر اس کے بعد جب میری پیدائش ہوئی تو مجھے کہا گیا بتایا گیا بڑے ہونے کے بعد کہ یہ آپ کے والدین ہیں. تو ہم نے 2 3 4 5 10 مسلمانوں کے کہے پر ان 2 شخصیات کو اپنا والدین مان لیا, اپنا والدین سمجھ لیا, اور والدین ہونے کے جو درجات عزت مقام احترام کہ اللہ نے قرآن میں حضور نے حدیث میں بیان کیے ہیں, ہم نے وہ سارے مقام ان 2 شخصیات کو دے دیے. گواہی کس کی تھی؟ مسلمان کی گواہی تھی. اگرچہ وہ 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں 10 ہیں, اگر یہ 2 4 10 مسلمان گواہی دیں تو آپ دنیا کے سب سے بڑے عزت کا ٹائٹل ماں باپ اپنے ماں باپ کو دے دیتے ہیں, یہ ٹائٹل انہیں دے دیتے ہیں. تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ جب 2 4 گواہ گواہی دیں تو اتنا بڑا عزت کا ٹائٹل والدین کو آپ دے دیتے ہو اور ان کے لیے ہلکی بات نہیں سنتے, تو پھر صحابہ پتہ ہے کون ہیں؟ صحابہ کو صحابیت کا ٹائٹل کس نے دیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے. ان کے ایمان کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اب قرآن میں پڑھتے ہیں نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہیں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ٹھیک ہے. تو اگر آج 1400 سال کے بعد کوئی ان آیات کے تحت اپنے آپ کو ڈالے میں بھی ایمان والا ہوں, تو ہم اس کو ہاتھ جوڑ کر کہیں گے آپ بعد میں ہیں, پہلے صحابہ ایمان والے, آپ بعد میں ہیں. قرآن کا مخاطب سب سے پہلے مکی زندگی میں مکے کے افراد ہیں, مدینے کی زندگی میں مدینے کے افراد ہیں. تو سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں جن کے لیے فرمایا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ شخصیات وہ ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو امتحان لے کر دیکھ لیا ہے, یہ کھڑے ہیں سچے ہیں, اور امتحان لینے کے بعد رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا لہم مغفرہ, ان کے لیے مغفرت ہے, واجر عظیم, اور اجر عظیم ہے. تو جب رب امتحان لے کر اور پھر پاس کر دے تو پھر مجھے بتائیں رب کی گواہی کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تو 2 4 افراد گواہی دیں تو ہم ماں کو ماں سمجھیں, باپ کو اپنا باپ سمجھیں. ارے جس کے ایمان ہو ایماندار ہونے کی گواہی, جس کے اعمال صالحہ کی گواہی, اور یاد رکھیے گواہی کون دے رہا ہے؟ جبریل کا رب دے رہا ہے. آپ اگر کسی کی گواہی دیں نا یہ بڑا نیک بچہ ہے تو آپ کی نظر میں اس کا انجام نہیں ہوتا, آپ آگے مستقبل میں دیکھ نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں نہیں کہ نیک بچہ ہے میں نے اس کو دیکھا بالا ہے,
ہمارے سامنے یہ بڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس کا انجام اپنے سامنے نہیں دیکھتے. آپ مستقبل کے حوالے سے یہی کہتے ہیں کہ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، میرا دیکھا بالا ہے. لیکن جو رب ہے وہ رب علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے. جب رب کسی کی تعریف اور ثنا کو بیان کرے تو رب صرف ابتدا نہیں دیکھتا، رب انجام دیکھ کر پھر فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. مصطفیٰ تیرے جتنے یار ہیں ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. یہ سب ایمان والے، یہ سب کے سب تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں. اللہ اکبر. تو جب رب ان کے ایماندار ہونے کی گواہیاں دے رہا ہو تو پھر یاد رکھیے گا، اگر کوئی ایسی روایت تاریخ میں یا کسی حدیث کی کتاب میں آ جائے کہ جس میں صحابیت کے درجے کے خلاف روایت ہو تو آج سن لیں، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. ہم روایت کو چھوڑ دیں گے، رب کے قرآن کو پکڑ لیں گے. کیونکہ رب کے قرآن میں صحابہ کرام کے عدل کو بیان کیا گیا ہے، رب کے قرآن میں اصحاب رسول کے تقوی کو بیان کیا گیا ہے، رب کے قرآن میں اصحاب رسول کے عدل، انصاف، احترام، تعظیم، آپس میں محبت. سورہ محمد کو پڑھیں، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. اللہ اکبر. جب کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آپ کے ذہن میں شاید یہ آئے کہ آپس میں مشاجرات صحابہ بھی تو ہوئے ہیں. تو میں کہوں گا کہ آپ سے قیامت کے دن اس کا سوال نہیں ہوگا کہ حق پر علی تھے یا معاویہ تھے. آپ سے سوال ہوگا کہ آپ کی نمازیں کتنی تھی. آپ سے سوال ہوگا کہ میاں مصطفیٰ کو دل میں بسایا کتنا تھا. آپ سے جتنا سوال ہے آپ اس کی تیاری کی فکر رکھیں. باقی علی والے، در فاطمہ والے، تو خدا کی قسم یہ فاطمۃ الزہرا، یہ مصطفیٰ کے چمن کی وہ کلی ہے. ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ سب کو معاف کر دے اور تو کھڑا ہوا رسوا ہو جائے کیونکہ تو پارٹی بن گیا تھا. فاطمہ بہت صابرہ ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شبیہ ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ہم ان کو چلتے پھرتے دیکھتے تھے، ہم ایسا لگتا تھا کہ حضور چل پھر رہے. یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا کہ حضور گفتگو فرما رہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے اصحاب رسول کے حوالے سے اپنے دل میں ادب، احترام یہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. کوئی آپ سے بات کرے تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں صحابہ تاریخی نہیں، صحابہ تو قرآنی ہیں. اور جن کی منقبت قرآن میں بیان کی گئی ہے تو تاریخ کی کتاب تو نیچے درجے کی کتاب ہے نا. تاریخ کی کتاب میں بعد میں جائیں گے، پہلے ہم قرآن کو پڑھیں گے. تو قرآن میں ان کے لیے تعریفیں ہیں، ان کی ثنا ہے، ان کی توصیف ہے. تو لہٰذا یہ ہر مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی محبت کے ساتھ بسا کے رکھے. اگر ایسا نہیں کرتا تو خدا کی قسم وہ اپنے ایمان سے محروم ہو جائے. ہر صحابی نبی، ہر صحابہ کے لیے اپنے دل میں ادب رکھیں بشمول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. آپس میں جو مشاجرات ہیں وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہیں. گو کہ علماء اہل سنت اس کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم حق پر حضرت علی ہی کو سمجھتے ہیں، حق پر حضرت علی ہی ہیں. لیکن دوسری طرف کے جو اصحاب ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کا درجہ بھی بڑا بلند ہے. لیکن حضرت علی کا درجہ اللہ وہ تو آسمانوں سے بھی زیادہ بلند اور بالا ہے. لیکن حضرت علی کی محبت یہ جملہ توجہ سے سنیں گے آپ. حضرت علی کی محبت آپ کو یہ نہیں سمجھاتی کہ آپ صحابہ کے لیے زبان کو تیز کر لیں. ہاں، نہ حضرت علی کی یہ تعلیم ہے، نہ حضرت علی کے بچوں کی یہ تعلیم ہے. یا امام حسین نے گردن اس لیے نہیں کٹوائی تھی کہ تم گلی گلی میں جا کر کوئی بھی ملا جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت معاویہ کے خلاف بکواس شروع کر. کیا انہوں نے کسی خطبے میں یہ کہا اور جب علی کے بچے نہیں کہہ کر گئے تو کہاں سے پارٹی بن رہا ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اہل سنت وہ ہے جو اصحاب رسول کے لیے ادب کا درجہ رکھے، احترام کا درجہ رکھے. فضل کی بات، فضیلت کی بات
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی کو جدا جدا فضیلتیں دی ہیں، لیکن جب بات فضل اور شرف کی آ جائے تو ہم سب سے بہتر اور سب سے برتر ان معاملات کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو سمجھتے ہیں، اور حضرت علی کے بعد حضرت عثمان کو سمجھتے ہیں، حضرت عثمان کے بعد حضرت عمر کو سمجھتے ہیں، اور حضرت عمر کے بعد افضلیت علی الاطلاق حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے اور سمجھتے ہیں۔ 11ویں کے چاول کھانے بھی ضروری ہیں تاکہ ہماری بھوک کا بھی اہتمام ہو جائے، لیکن یہ عقیدہ بیان کرنا اور اس کو سننا بھی ضروری ہے تاکہ ہماری روح مصطفیٰ کریم کی روح کے قریب ہو جائے، رنگ ایک جیسا ہو جائے، ہیں ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، تو سرکار نے کیسے دیکھو فرمایا اللہ اللہ، یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ کو سمجھاؤں، یہ انداز کب اختیار کرتے ہیں عرب کہ جیسے کوئی آگے کوئی خوفناک قسم کا کوئی کھڑا ہے، آپ کیسے سمجھائیں گے، آپ کیسی آواز دیں گے، کوئی تیزی سے اس گھڑے کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے تو میرے خیال میں آپ اپنا سینے کا سارا زور لگا کر کہہ دیں گے ارے میرے بھائی، اے بھائی، آپ کہیں گے آگے آگ ہے، آگے گھڑا ہے، آگے بم ہے، آگے خطرناک کوئی ہتھیار ہے، آپ آگے نہ جائیں۔ یہی بالکل انداز عرب کا اس طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، فرماتے تھے حضور اوے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان پر زبان مت چلانا، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ تو اگر ان سے محبت کرے گا تو پھر یاد رکھنا اس محبت کی وجہ یہی ہوگی کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، جب سرکار پیارے ہیں تو پھر سرکار کا پیارا بھی ہمارا پیارا ہے، جب سرکار ہمارے دل کے سکون ہیں تو جو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے پھر وہ بھی ہمارا دل کا چین ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی میں سے ایک صحابی عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، کون ہیں؟ جن کا یوم ابھی گزرا ہے وفات کا، شہادت کا، یہ بھی بڑے مظلوم ہیں، اور 64 سنہ ہجری میں آپ نے خلافت کا اعلان فرمایا۔ 60 یا 61 سنہ ہجری میں کربلا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، 60 یا 61 سنہ ہجری میں کیا ہے؟ کربلا ہے، اور 64 سنہ ہجری میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا اعلان کیا، اور 74 سنہ ہجری میں پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلوم شہادت ہے حجاج بن یوسف کے ہاتھ۔ یہ بڑا ظالم اور سفاک انسان گزرا ہے، سادات پر بھی ظلم کیا، اصحاب رسول پر بھی ظلم کیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ظالم نے سولی پر اس طرح سے لٹکایا کہ 4 سے 5 دن آپ کی لاش سولی پر لٹکتی رہی، لیکن کسی کو اتارنے کی یا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسا دور بھی اسلام پر گزرا ہے۔ یہ بھی مظلوم ہیں، ان پر بھی تاریخ کے لوگوں نے، انسانوں نے ظلم کیا جو کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے یزیدیوں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مختصر سے تعارف سنیں۔ آپ نے جب ان کا نام یاد کیا، عبداللہ، بولیے سارے بولیے، عبداللہ بن زبیر، تو آپ سمجھ گئے ان کے والد کا نام کیا ہے؟ بولیے، عبداللہ کے والد کا نام کیا ہے؟ زبیر۔ عبداللہ بن زبیر، تو زبیر والد کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت زبیر، اچھا ان کے جو والد ہیں وہ ہیں عوام، حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام، ٹھیک ہے۔ اب آئی عبداللہ بن زبیر، تو یہ جو حضرت زبیر ہیں عبداللہ کے والد، حضرت زبیر کی جو ماں ہیں ان کا نام ہے سیدہ صفیہ۔ والد کا نام تو سنا آپ نے، عوام، جو ان کی والدہ ہیں ان کا نام ہے صفیہ، اور یہ کون ہے؟ صفیہ بنت عبد المطلب۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ حضور کے دادا کا ذکر ہوا، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ ابھی بھی تمہیں مزہ نہیں آیا تو سنو، سرکار کے والد کون ہیں؟ عبداللہ بن عبد المطلب۔
سرکار امیر حمزہ جناب حمزہ بن عبد المطلب، تو جناب عبد المطلب جو سرکار کے سگے دادا ہیں، ان کی سگی بیٹی کا نام صفیہ بنت عبد المطلب ہے۔ تو یہ سرکار کی کون ہوئی؟ پھوپھی جان۔ سرکار کے والد عبداللہ، ان کی بہن صفیہ، اور جناب حمزہ کی حقیقی بہن صفیہ، تو یہ سرکار کی کون ہوئی؟ پھوپھی جان۔ اس پھوپھی کا جو بیٹا ہے وہ زبیر ہے، ان کا جو بیٹا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر آپ تاریخ سمجھ لیجئے۔ اب یہ صفیہ کون ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ چھٹے، ساتویں یا 5ویں نمبر پر سرکار پر ایمان لے کر آئی ہیں، سرکار کی سگی پھوپھی ہیں۔ ابے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ جس دور میں حضور کا ساتھ دینا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اس دور میں اس خاتون نے وہ کردار ادا کیا جو ایک مرد نے ادا کرنا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس دور میں سرکار کا ساتھ دیا کہ جب اپنے بھی، بیگانے بھی، غیر بھی، ہر ایک مصطفیٰ کا خلاف تھا، لیکن عبد المطلب کی بیٹی سرکار کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہوئی تھی۔ صفیہ بنت عبد المطلب، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اپنی بیٹیوں کا نام رکھیے صفیہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سنیں، عبداللہ بن زبیر، ان کے والد، زبیر کے والد عوام، عبداللہ بن زبیر، زبیر کی والدہ صفیہ، صفیہ کے والد عبد المطلب، یوں یہ سرکار کی پھوپھی ہوئی ہیں۔ اب سنیے، سرکار عبداللہ بن زبیر جو ہیں، یہ اپنی والدہ کی طرف سے کون ہے؟ یہ تو والد صاحب ہے نا، زبیر، عوام، زبیر، صفیہ، عبد المطلب۔ اب آئیے، عبداللہ بن زبیر کی جو والدہ ہیں، ان کا نام ہے سیدہ اسماء۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب یہ کون ہیں؟ فرمایا سیدہ اسماء وہ ہیں جن کو صدیق اکبر کی بیٹی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ کس کی بیٹی ہیں؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، حضور کے بعد حضور کے نائب مطلق ہیں، حضور کے بعد حضور کے مصلی کے وارث ہیں، حضور کے بعد حضور کے خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ 17 نمازیں حضور کے حکم پر، حضور کی زندگی میں سرکار کے مصلی پر آگے بڑھ کے پڑھائی ہیں۔ ایک بار عمر نے پڑھا دی نماز رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ آواز آئی سیدہ عائشہ کی، آج عمر نے پڑھائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں نہیں ہوئی، ابو بکر کو کہو میری موجودگی میں بس وہ نماز پڑھائے تو نماز قبول ہوگی۔ پیچھے والے بھی بولیے سبحان اللہ۔ سمجھ آئی ہے؟ سرکار سیدنا ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر، یہ ماں ہے عبداللہ بن زبیر کی۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ اسماء بنت ابو بکر جو ماں ہے عبداللہ بن زبیر کی، ان کی خالہ کا نام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر۔ اسماء بنت ابو بکر، عائشہ بنت ابو بکر، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ اور سیدہ عائشہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ماں ہیں اور حضور کی زوجہ ہیں، باقرہ زوجہ ہیں، محبوبہ محبوب رب العالمین ہیں۔ اور جب یہ خالہ ہیں، عبداللہ بن زبیر کی خالہ ہیں، اسماء کی بہن عائشہ، عائشہ کی بہن اسماء، تو ان کا جو بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر، اس کے لیے سیدہ عائشہ کیا ہوئی؟ بولیے خالہ ہوئی۔ تو جو خالہ کا شوہر حضور نبی محترم ہے وہ کون ہوئے؟ خالو ہوئے۔ تو عبداللہ بن زبیر ماں کی طرف سے بھی عظیم رشتہ رکھتے ہیں اور باپ کی طرف سے بڑا عظیم رشتہ رکھنے والے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ عبداللہ بن زبیر کی کیا بات ہے۔ اور ایک اور عظیم بات آپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ عبداللہ بن زبیر وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی پیدائش پہلی ہجری میں ہوئی۔ کون سی؟ میں درمیان سے کھڑا کر کے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ حضور ابھی کیا بات ہو رہی تھی، تو توجہ سے بات کو سنیں۔ ان کی پیدائش یکم پہلی ہجری کو ہوئی، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جب سرکار مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، تو بولو نا سبحان اللہ۔ جب حضور مکے سے مدینے آتے ہیں تو پھر یہود جال بازیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں
ہم نے ایسا جادو باندھا ہے کہ انصار کے یہاں اولاد ہوگی، یہود کے یہاں اولاد ہوگی، عیسائی کے یہاں اولاد ہوگی، مسلمانوں کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ جب یہ بات مصطفیٰ کریم کے کانوں تک پہنچی تو حضور نے دونوں گورے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بات۔ سرکار نے دعا مانگی اور سرکار کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ جناب ابو بکر کی بیٹی کے گھر عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، یعنی پہلی ہجری کا سال تھا، عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ اور جب سرکار کی وفات ہوئی 10 سال کے بعد 10 ہجری میں، تو عبداللہ بن زبیر پورے 10 سال کے ہیں، لیکن یہ 10 سال گزارے کہاں؟ مصطفیٰ کی گود میں گزارے۔ حضور کا گھرانہ ہے نا، صفیہ پھوپھی کا بیٹا ہے، پھوپھی کے بیٹے کا بیٹا ہے، تو سرکار کی گود میں پرورش اور تعلیم اور تربیت ہوئی۔ تو اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا، بلکہ وہ بات تو بعد قبل اس وقت ہے، آپ یہ سمجھیے کہ جب مدینے میں آپ کی پیدائش ہوئی تو چونکہ یہودیوں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ پیدائش مہاجروں کے یہاں نہیں ہو سکتی، بڑا سخت جادو باندھا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہوگی اولاد، اور ایسی ہوگی کہ دنیا دیکھے گی۔ پھر عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو حضرت زبیر بن عوام عبداللہ کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابھی نام نہیں رکھا گیا، تو جناب ابو بکر بھی آئے، کہا جی میری بیٹی کا بیٹا ہے، آپ بھی آ گئے۔ سرکار نے فرمایا نام رکھو اس کا عبداللہ، اور ابو بکر تیری کنیت پر اس کی کنیت ہوگی ابو بکر۔ فرمایا اس کی 2 کنیت ہیں، ابو خبیب اور ابو بکر، عبداللہ اس کا نام ہوگا۔ سرکار آ تو گیا ہے آپ کی چوکٹ پر، ابھی اس نے آپ کا چہرہ پہلی بار دیکھا ہے۔ سرکار ابو بکر فرماتے ہیں حضور یہ کھجور قبول فرمائیں، پہلے اپنے دہن اقدس میں اس کو لے لیجئے اور اس کو سچا کر کے عبداللہ کو منہ میں دے دیجئے۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جب آپ کے پیٹ میں پہلا لقمہ گیا ہے تو وہ مصطفیٰ کا بچہ ہوا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ پہلے بچے، ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے جناب عبداللہ بن زبیر کی، جب گٹھی حضور سے ملی ہو، پہلا لقمہ پیٹ میں مصطفیٰ کریم کا تبرک گیا ہو، تو پھر یہ شخصیت کتنی عظمت والی بنی ہوگی، ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ کی ماں کہتی تھی اتنا زہد اتنا تقوی آپ کی زندگی میں تھا، سرکار نے اتنا ایمان آپ کے سینے میں بھر دیا تھا، صرف 10 سال آپ کی تربیت فرمائی کہ آپ ہر وقت مسجد نبوی کے اندر نظر آتے تھے۔ رات کے 3 حصے آپ نے کرے ہوئے، ایک حصے میں آپ پوری رات کھڑے رہتے، ایک حصے میں رات کے 3 حصے، تو اس ایک حصے میں کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے حصے میں سارا رکوع میں ہیں، تیسرے حصے میں سجدے میں ہیں۔ صبح فجر طلوع ہو جاتی، نماز کے لیے سب جمع ہو جاتے، تو کہتے مالک تیری رات اتنی چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہاں تک کہ آپ کو مسجد سے اتنا لگاؤ تھا، اتنا پیار تھا، ایسے نہیں کوئی ماشاءاللہ خاندانی لوگ تھے، عبد المطلب کے بیٹوں کے بیٹے، بیٹیوں کے بیٹے، اور یہاں سے ابو بکر صدیق کی بیٹیوں کے بیٹے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاندانی لوگ ہیں، قریشی ہیں، اسدی ہیں، ہائے ہائے، تاجر خاندان ہے، بزنس مین خاندان ہے، ہاں مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن دل کہاں لگتا تھا؟ مصطفیٰ کی جہاں قبر تھی مسجد میں وہیں پر دل لگتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے اوے مدینے کے کبوتر، ان کو نام دیتے تھے حمامۃ المسجد، اور مسجد نبوی کا کبوتر آ گیا جو یہاں سے جاتا ہی نہیں، یہیں پہ گھومتا پھرتا رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن زبیر کی کیا بات ہے، سارے اصحاب رسول کی کیا بات ہے، ایک ایک صحابی رسول حضور کا ایسا ہے کہ ان کا ذکر کرتے جائیں تو خدا کی قسم دل ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ مبارک شخصیات ہیں جو ہر دور میں سرکار سے باوفا رہی، سرکار کے گھرانے سے باوفا رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اعتدال اور توازن کا مسلک عطا فرمائے۔ تو بس ہر صحابی نبی ہمیشہ ادب اور احترام کا دامن تھام کے رکھیے گا۔ سنی کبھی بے ادب نہیں ہوتا، نہ کسی ولی کا ہوتا ہے، نہ کسی صحابی کا ہوتا ہے، نہ کسی اہل بیت کا ہوتا ہے۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ بھی بدبخت اور جہنمی ہے، جو اصحاب سے بغض رکھے وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ سنی وہ ہے جو ایک ہاتھ میں اصحاب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس کے مولا مشکل کشا کا دامن ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہم مصطفیٰ کریم کے حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کے اقبال کو، عزتوں کو بلند فرمائے۔ میں تمام اہل خانہ کو، میزبان کو اور تمام اس بزم کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ قریب سے دور سے تشریف لے کر آئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، ہمارا پڑھنا سننا اللہ سب قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی